السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک ایسی رات آئے گی جس رات میں آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا؟ جس رات میں آپ کی آنکھ سے اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے گرا ہوا آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا؟ جس رات میں آپ اپنے سوشل میڈیا کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا؟ جس رات آپ اپنی ساری پریشانیاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے گا۔ جس رات آپ کے لیے رحمت کے تمام دروازے کھل جائیں گے، جس رات فرشتے روح زمین پر اتر کر آپ سے مصافحہ کریں گے، تو میرے بھائیوں میری بہنوں مبارک ہو، آج وہ رات آ چکی ہے۔ جی ہاں، آج الحمدللہ شب قدر یعنی کہ لیلۃ القدر کی رات ہے، جس رات کی عبادت کا اجر اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے زیادہ رکھا۔ جس رات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی عام رات نہیں، یہ رات اللہ رب العزت نے ہمیں تحفہ عطا کی، یہ رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر رحمت بن کر برسی۔ تو آج اس رات آپ نے 3 کام ضرور کرنے ہیں جو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس رات آپ نے تمام دنیا داری کے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا ہے۔ آپ کی جتنی بھی مشکلات، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان کو آپ نے ساتھ لے کر آنا ہے اور اللہ کے سامنے وہ تمام مشکلات رکھ دینی ہے، کیونکہ آج کی رات وہ مبارک رات ہے جس رات مانگی گئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس رات اگر آپ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس رات میں ہم عبادت کر کے 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچئے، اپنے دل اور دماغ کے کانوں کو کھول کر سنیے کہ موجودہ دور میں انسان کی اوسطن عمر 60 سال ہے، اور پھر ذرا سوچئے کہ انسان پیدا ہوتے ہی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے اور اپنی زندگی کے آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے تو اس ایک رات کے اجر کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس رات کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اس رات کو سوشل میڈیا کی نظر نہیں کرنا، اس رات کو نیند کی نظر نہیں کرنا، اس رات کو ٹک ٹاک کی نظر نہیں کرنا۔ اس رات کو آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ انشاءاللہ اس رات آپ جو بھی عمل کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ عمل ضرور مقبول ہوگا، لیکن ایک بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ اس رات کی عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو تو آپ نے باجماعت نماز عشاء ادا کرنی ہے۔ میری محترم مائیں بہنیں، اول وقت میں نماز عشاء ادا کریں اور پھر آپ نے باجماعت نماز فجر بھی پڑھنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ساری رات تو عبادت میں گزار دیں لیکن آپ نماز فجر کو ترک کر دیں، تو پھر اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ فرض نمازیں پہلے اور نفلی عبادت بعد میں۔ جب آپ فرائض نماز کے ساتھ ساتھ یہ نفلی عبادت کریں گے تو انشاءاللہ مجھے 100% یقین ہے کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ تو بڑھتے ہیں ان 3 اعمال کی طرف جو آپ نے آج شب قدر کی رات پڑھنے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا صدقہ جاریہ کا کام کرتے جائیں۔ وہ کام کیا ہے؟ آپ نے کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کرنا ہے۔ دیکھیں دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل تو بظاہری بہت چھوٹا ہے، 5 سے 10 سیکنڈ آپ کو لگیں گے کوئی بھی لفظ لکھنے میں، لیکن یاد رکھنا کہ یہی عمل بروز قیامت ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔
تو جب نیکی کرنے کا موقع ملے تو اس موقع کو کبھی بھی ضائع مت کیجیے گا۔ تو کمنٹ باکس میں ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ ضرور لکھے اور نیکی کے اس عمل میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اب بڑھتے ہیں ان 3 اعمال کی طرف۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج شب قدر، لیلۃ القدر ہے۔ پوری رات کے کسی بھی حصے میں آپ یہ 3 عمل کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا عمل ہے 4 رکعت نماز نفل۔ یہ نوافل آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ یہ آپ نے پہلا عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد ایک قرآنی دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ 3 عمل ہے، تینوں کی ترتیب طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نوافل کی۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ نوافل آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ آپ پہلے 2 نوافل کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ بیٹھ کر یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ پہلے 2 نوافل آپ نے صلاۃ التوبہ کی نیت سے ادا کرنے ہیں کہ یا اللہ، مجھ سے جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے، جانے میں انجانے میں، اے میرے مالک، میں ان گناہوں کی معافی کی نیت سے آج تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں اور یہ نوافل ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اس طرح آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت ارادے کو کہتے ہیں، دل میں بھی کر سکتے ہیں اور زبان سے بھی کر سکتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، کم از کم 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ سے زائد مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ جب آپ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طریقہ کار سے سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، اتحیات کی صورت میں بیٹھ جائیں، سلام پھیریں۔ سلام پھیرنے کے بعد دوسرے 2 نوافل کے لیے کھڑے ہو جائیں، تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لے، ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد رکوع کریں، 2 سجدے کریں، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، اتحیات کی صورت میں بیٹھ جائیں، سلام پھیریں اور سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہیں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو 4 نوافل بتلائے۔ پہلے 2 نوافل کی ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور دوسرے 2 نوافل میں آپ نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے یہ 4 نوافل ادا کرنے ہیں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ آپ کا یہ پہلا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ایک نبوی دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس دعا کے اندر اسم اعظم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اسم اعظم کے ذریعے مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس دعا کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ بڑے پیار سے اور بڑی محبت سے اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب جب آپ 41 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں تو آپ کے 2 عمل مکمل ہو جائیں گے۔ اب بڑھتے ہیں تیسرے عمل کی طرف۔ تیسرا عمل وہ عمل ہے جو اللہ کو راضی کرے گا، جو ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو بخشوا دے گا، جو ہماری تمام ضروریات کو پورا کروا دے گا، اور وہ عمل ہے استغفار کا عمل۔ اب عمل بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ پہلے 2 نوافل آپ نے صلاۃ التوبہ کی نیت سے ادا کرنے ہیں اور دوسرے 2 نوافل آپ نے صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ یہ بات میں بتانا بھول گیا تھا، اس لیے میں نے اس بات کو بھی کلیئر کر دیا۔ اب بڑھتے ہیں تیسرے عمل کی طرف۔ تو میں نے بتلایا کہ یہ عمل ہے استغفار کا عمل۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں۔ آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہو، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہیں، اگر تو اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے اور تو سچے دل سے میرے در پر آ کر استغفار کرے، توبہ کرے، معافی مانگے، تو میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ پھر قرآن میں فرمایا کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے میں اس پر رزق کی بارش برساتا ہوں۔
اور اسے ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہوں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ استغفار کی دعا کو پڑھنا ہے۔ اگر دعا نہیں آتی تو صرف یہ کلمات پڑھ لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جب آپ استغفار کی دعا کو 100 مرتبہ پڑھ لیں گے تو اس طرح آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے، جو بھی پریشانی ہے اس کے حل کے لیے دعا مانگے، جو بھی حاجت ہے اس کے پورا ہونے کے لیے دعا مانگے، جو مقصد ہے اس کے لیے دعا مانگو، انشاءاللہ اللہ کبھی بھی آپ کے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹائے گا۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ان اعمال کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔